آصف علی زرداری صاحب ہیں، نون لیگ کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. ان کو وزیر اعظم بنانے کی قصورواری پیپلز پارٹی ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ ہی مفاہمت تھا جو پیپلز پارٹی کے گلے پڑ گیا. غیر اعلانیہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی حد تک تو ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، ان کے اوپر کڑی پابندیاں ہیں. اگر میاں نواز شریف کو ہی وزیر اعظم بنایا جائے گا. سر جو مسئلہ آپ کا ہے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. آپ تو ذہنی طور پہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ فیئر الیکشن نہ ہو فیئر الیکشن 8 فروری کو کرانے کے احکامات جاری کرتی ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے بجا طور پر کہ یہ الیکشن کی چاند رات ہے آج کہہ رہے ہیں کہ مقررہ ٹائم پر ہو رہے ہیں یہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مقررہ ٹائم پہ نہیں ہوئے بھائی جان. لیکن سپریم کورٹ کو تو اس میں وہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، عدالتوں میں تو معاملہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا. 5 سال آپ سوئے رہے ہیں. جو بیلٹ پیپر ہوں گے نا اس میں بلے کا نشان بھی ہوگا. بلے کا نشان کیوں نہیں؟ پی ٹی آئی کو تو بالکل نکرے لگا دیجیے. سر جی وہ جو معاملات ان کے ساتھ چلے ہیں اس میں کسی سے زیادہ وہ خود قصوروار ہیں کہ کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام بے لگام. سپریم کورٹ آف پاکستان نے عوام کو خوشخبری دے دی. اتنی دیر سے التوا کا شکار الیکشن عام انتخابات اب 8 فروری 2024 کو ہوں گے. اب اس میں جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھیں وہ تو چیدہ ہو گئی ہیں، اپنی الگ الگ الیکشن لڑے گی، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے. آئیے آج ہم اسی موضوع پہ اپنے ساتھی شیخ عثمان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن 8 فروری کو کرانے کے احکامات جاری کرتی ہیں. اب کیا بنے گا؟ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں آپس میں اکٹھی ہوئی تھیں اب تو یہ چیدہ ہوگی. دیکھیں جی، پہلے تو آپ کریکشن کر لیں کہ سپریم کورٹ نے یہ ڈیٹ نہیں دی. یہ ڈیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صدر مملکت کے ساتھ سٹیمپ تو لگ گئی نا. ٹھیک ہے، آپ بھی اب اس کے بعد جو کوئی درخواست دے گا نا وہ مسترد ہو جانی. چلے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ نے انہوں نے پیش کر دی، اس کو منظوری دے دی ہے اور قوم کے لیے خوشخبری ہے. بلاول بھٹو صاحب نے بجا طور پر یہ کہا ہے کہ یہ الیکشن کی چاند رات ہے آج نا. تو یہ جمہوریت کے لیے ایک اچھا شگون ہے، خوشائند بات ہے. الیکشن ہونے چاہیے، حالانکہ جو مقررہ وقت میں نہیں ہو رہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے. اب تو کئی 90 دن گزر گئے ہیں اپنا. کئی 90 دن تو نہیں، لیکن اگر مقررہ ٹائم سے لیٹ ہوا ہے، بہرحال اسے ہم خوش آمدید ہی کہیں گے کہ الیکشن ہونے چاہیے. شیخ صاحب ٹھیک ہے، الیکشن ہونے چاہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مقررہ ٹائم پر ہو رہے ہیں یہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مقررہ ٹائم پہ نہیں ہو رہے. نہیں ہوئے بھائی جان. لیکن سپریم کورٹ کو تو اس میں وہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، عدالتوں میں تو معاملہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا. جمہوریت جو ہے وہ خود بخود چلنی چاہیے آٹومیٹک. لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہیلے بہانے، اب کو پتہ نہیں کہ ایک سسٹم ہے، مردم شماری کا ٹائم ہوتا ہے، حلقہ بندیوں کا ٹائم ہوتا ہے. 5 سال آپ سوئے رہے ہیں، بعد میں اس کو لنگر آن کرتے رہے. اب قوم کے لیے خوشائند بات یہ ہے کہ الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں. 8 فروری سے انشاءاللہ تعالی آگے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کی تیاریاں کریں صاحب. اچھا، ایک چیز اور ہے شیخ صاحب کہ الیکشن کمشنر نے ایک اور بڑی بات کی ہے کہ جی اب جو بیلٹ پیپر ہوں گے نا اس میں بلے کا نشان بھی ہوگا. میرے نزدیک تو یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ بلے کا نشان کیوں نہیں. سن لیں، پہلے تو یہ تھا کہ یہی اپنا ایک ظاہر کیا جا رہا تھا اور لوگوں کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ بھی اس میں بیلٹ پیپر میں ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان ہی نہ دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں. قانونی طور پر لیگلی تو ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں. سرے سے آپ اپنے سوچ پہ بندہ بات کو کہیں سے کہیں لے جائے، لیگلی یہ کوئی خبر نہیں ہے. ویسے دیکھیں، پی ٹی آئی کو ڈر تھا، پی ٹی آئی کو ڈر تھا نہیں تھا، ڈر کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کروانا ایک خوشخبری ہے، لیکن الیکشن کروانے سے زیادہ اہم جو ہے اس کا فری اینڈ فیئر ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ الیکشن اناؤنس ہو گیا، یہ ایک مرحلہ ہے. اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، جس میں
سب پارٹیوں کو یکساں مواقع ملے, لوگوں تک وہ اپنا پیغام پہنچائیں, اپنا منشور بچائیں, عوام جس کو پسند کرے اسے سلیکٹ کر لیں. یہ جو بظاہر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس وقت جو جنرل پرسیپشن ہے, جس طرح آپ نے کہا جی بلے کا نشان نہیں ہوگا, یہ کوئی قانونی طور پہ تو نہیں تھی بات, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جنرل پرسیپشن تو یہ بنا دی گئی نا کہ پی ٹی آئی شجرے ممنوع قرار دے دی گئی. شیخ صاحب, جس طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں, جو بھی آپ اس کو جبر و ظلم یا جیسے بھی آپ کہہ لیں, کہ جو معاملات چل پڑے تھے ان کے ساتھ, تو وہ محسوس یہی ہو رہا تھا کہ اب پی ٹی آئی کو تو بالکل نکرے لگا دیے. سر جی وہ جو معاملات ان کے ساتھ چلے ہیں اس میں کسی سے زیادہ وہ خود قصوروار ہیں. وہ کیا منیر نیازی صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غماں دا توک بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. اچھا تو جی. وہ یہ آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے قصوروار یہ خود ہی رہی کہ نا کافی حد تک وہ خود ہیں. کہ میں نے کہا تھا یا آپ نے کہا تھا کہ 9 مئی کو وہ چڑھ دوڑے, اور یہ بزور طاقت اس طرح کی جتھا بندی کی اجازت کسی موسم معاشرے میں نہیں دی جاتی. شیخ صاحب اور بڑی وائرل ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, جو سابقہ صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم میاں نواز شریف کو نہیں بننے دوں گا. دیکھیں جی, زرداری صاحب کا درد سمجھنے کی کوشش کریں نا, کہ زرداری صاحب کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ترو نہیں کیا نون لیگ نے. وہ بڑی مشہور جو اکثر کوٹ کرتے ہیں چودھری اعتزاز حسن صاحب, وہ کہتے ہیں نا کہ نون لیگ کی حالت یہ ہے یا میاں برادران کی, کہ جب ان کے یعنی کہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یہ لوگوں کے پاؤں پڑ جاتے ہیں, اور جب یہ طاقت میں آتے ہیں تو لوگوں کے گلے پڑتے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے, انہوں نے آپس میں پتہ نہیں کیا ورغلا کے زرداری صاحب جیسا جہاں دیدہ بندہ, اور انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر دی, اور اس کے بعد میاں صاحب نے زرداری صاحب کا فون تک اٹینڈ نہیں کیا. اچھا یہ تو ہو گیا سارا جی کہ آپ, اچھا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی میں ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا میاں صاحب کو, تو اب کیا پوزیشن رہے گی, کیسے یہ میدان؟ وجہ اس کی سن لے نا, کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرلی پرسیپشن یہ ہے کہ ان کی مقتدر حلقوں کے ساتھ کوئی سیٹنگ ہو گئی ہے, اور نون لیگ والے اس وقت فیورٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہماری معاشرے میں جس کو پتا چل جائے نا کہ یار انہوں دی آشیرواد ہے تو لوگوں کا رخ ادھر ہو جاتا ہے, الیکٹیبل پارٹی جوائن کرنا شروع کرتے ہیں. ان کی ڈیل ہوئی ہے تو پھر جو بھی معاملات ان کے طے پائے ہیں کن کے ساتھ ہوئے ہیں؟ نون لیگ کو تو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے, تو ایک سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے معاملات بھی طے ہو گئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, مجھے نہیں پتا کہ ڈیل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, جو وہ اپنی گفتگو سے جو اچھا چلیں چھوڑ دیں, ہم اوپر والے لیول پہ نہیں جاتے, میرے ساتھ آپ آ جائیں جی. ادھر لاہور شہر میں گلی محلے لیول پہ اس وقت جو تاثر ہے, جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں, نالی گٹر ہوتا ہے, وابڈا کا معاملہ ہو گیا, صفائی ستھرائی کے معاملات ہو گئے, اور یہ ترقیاتی کام جس دھڑلے سے جاری ہیں, آئے میرے ساتھ, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ادھر بینر لگے ہوئے ہیں فلیکس سے مبارکباد گلیاں بنانے پہ, فلانے ایم این اے کو, ڈمکانے ایم این اے کو. ان کا کیا اختیار ہے نگران حکومت میں, وہ کیسے ترقیاتی کام کروا سکتے ہیں, کیسے وہ صفائی کے اور صحت کے معاملات تھانہ کچہری دیکھ سکتے ہیں. بظاہر ادھر لاہور شہر میں جو نون لیگ کے لوگ ہیں, اس کا قصوروار کون؟ اس کا قصوروار دیکھیں نا. اب میں اس سے پہلے کی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اب جب الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے تو اگر اس کو فری اینڈ فیئر کروانا ہے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. الیکشن کمیشن کو اور نگران حکومت کو اپنی غیر جانبداری عملی طور پر شو کرنی ہوگی. اور اس کے بعد یہ کیا معاملہ ہے, انہوں نے تو میاں صاحب کو اتنا آتے پروٹوکول دیا ہے. اب بات سنیں نا, آج آپ نے الیکشن کمشنر کا بیان نہیں سنا کہ میں عمران خان صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں. تو جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو عملی طور پہ بھی نظر آنا چاہیے. اچھا یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں, اس بات سے کیا ثابت ہو سکتا ہے؟ سر سب سے بڑی بات تو یہ چیز ایک پہلو ہے. میں دوسری طرف آ رہا ہوں, جو الیکشن اناؤنس ہو گیا نا, تو الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد اس کو غیر جانبدارانہ کرانے کے لیے نظر آنا چاہیے. یہ تو ذمہ داری الیکشن کمیشنر کی ہے نا. دیکھیں جی, اگر اس
الیکشن کی حرمت اور اس کو غیر جانبدارانہ طریقے سے نہیں سر انجام دیا جا سکتا تو یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا. ادھر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, اچھا تمام جماعتوں کو. شیخ صاحب ایک چیز یہ بھی ذرا دیکھیں کہ میاں نواز شریف کو بڑی مثلا کے معاملات طے کرنے کے بعد وہ یہاں پر آ گئے. اب ایک سائیڈ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. تو اگر یہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہوگا؟ چلو ان کو وزیر اعظم بنانے کی قصورواری پیپلز پارٹی ہے. اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس میں ان کی حیثیت نہیں تھی, نون لیگ کی حیثیت نہیں تھی, قطعی طور پر نہیں تھی کہ وہ عدم اعتماد لا کر اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم. اس بات کو آپ کسی طور نہیں جھٹلا سکتے کہ اس میں آصف علی زرداری صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہر دفعہ یہ مفاہمت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ جاتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ تو ہوتی دھوکہ دہی. دیکھیں جی, اصل پرابلم پیپلز پارٹی کی اگر پنجاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ ہی مفاہمت تھا جو پیپلز پارٹی کے گلے پڑ گیا. 2008 میں پیپلز پارٹی کی پنجاب میں کتنی سیٹیں تھی, صوبائی اسمبلی کی کتنی تھی. جناب محترم آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کے چکر میں آ گئے, نون لیگ والوں نے کاف لیگ والوں کو ساتھ ملایا, حالانکہ گورنمنٹ اتحادی پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی مل کر بنی تھی. جب ان کا ہاتھ سیدھا ہوا انہوں نے آزاد بھی اپنے ساتھ جوڑ لیے اور کاف لیگ کو بھی اپنے ساتھ اتحادی بنا کے پیپلز پارٹی کی چھٹی کروا دی, اور پھر پیپلز پارٹی کو وقت ڈال دیا انہوں نے. وہ جو میمو گیٹ سکینڈل آیا, میاں نواز شریف صاحب کوٹ پہن کے کالا اور عدالت میں خود پیش ہو گئے. اب شیخ صاحب ایک چیز یہ بھی تو آپ دیکھیں, میں سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بھائی بہن بھی بن جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کو جتنی دفعہ بھی انہوں نے نون لیگ کا ساتھ دیا ہے اتنی مرتبہ ان کے ساتھ جو فارغ کر دیا گیا ان کو. اب دیکھیں جی, یہ پیپلز پارٹی کو اگر پھر کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جڑ جاتی ہے. پیپلز پارٹی کو دیکھیں, اس میں پیپلز پارٹی کا اپنا جتنا قد ہے ان کو بھی تو اپنا خیال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی جان آپ بات کو اپنا سوال ایک مکمل کر لیں پھر میں جواب دے دیتا ہوں. جی آپ کریں مکمل سوال پھر میں ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے طور کوشش کی, مفاہمت کی, پاکستان میں جمہوریت کو فروغ دینے کی. نون لیگ نے بھی بظاہر مساق جمہوریت ہوا تو یہ بڑی جمہوری جماعتیں بن گئی. جب میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا پھر پنڈی سے لے کے لاہور تک مجھے کیوں نکالا, خلائی مخلوق اور یہ وہ, تو میاں نواز شریف صاحب نے جی ٹی روڈ پر کس جگہ پر ان کا نعرہ کیا تھا, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. جی ٹھیک ہے, تو وہ اب نظر آئے گا. چھوڑ دے, میں آج اب عوام بتائے گی کہ ووٹ کو عزت کیسے دیتے ہیں. عوام تو بتائے گی, یا جس نے بات کی ہے پہلے تو اس نے ثابت کرنا ہے نا کہ ووٹر کو وہ کیسے عزت دیتے ہیں, ووٹ کو کیسے عزت دیتے ہیں. اب میں تو سیدھی سی بات ہے, اگر اس الیکشن کو آپ نے کریڈیبل بنانا ہے تو پھر اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی فیلڈ اوپن کرنا پڑے گی. ان کو سیاسی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی اجازت دینا ہوگی. آپ چاہے مانے یا نہ مانے, غیر اعلانیہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی حد تک تو مارشاء اللہ لگا ہوا ہے, ان کے اوپر کڑی پابندیاں ہیں. اور جو بندہ بالفرض میرا نام نہیں ہے کسی مقدمے میں, اگر میں پی ٹی آئی کے لیے بات کروں گا تو میرا وہ جو 400 نامعلوم ہے اس میں نام ڈالیں گے اور چلو جی. اچھا شیخ صاحب ایک چیز اور بھی ہے, اتنے معاملات دیکھیں, اتنا کروڑوں روپیہ لگ جانا ہے الیکشن پہ, تو اگر میاں نواز شریف کو ہی وزیر اعظم بنایا جائے گا یا وہ بن جائیں گے تو پھر اتنا یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. پھر آئے آرام سے اس کو وزیر اعظم کو سیٹ دے دیتے ہیں. ہمیں دیکھیں اس الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, کئی آپس میں اپنا ایسی توت قرار ہو جاتی ہے جو قتل و غارت پہ چلی جاتی ہے. سر ہوں تسی ملک دے پیسے, پہلی تو بات ہے کہ 21 ارب روپیہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن کروانے کے لیے جاری کیا جائے. اور دوسری بات لڑائی جھگڑے, آپ کہہ رہے ہیں 21 ارب روپیہ
اگر وہ جتنی مہنگائی ہے، جتنے معاملات ہیں، وہ 21 ارب روپیہ کسی اور کھاتے میں ڈالا جائے تو شاید جو پاکستان کے غریب عوام ہے ان کا بھلا ہو جائے. سر جو مسئلہ آپ کا ہے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. آپ تو ذہنی طور پہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان. الیکشن نہیں سر، اس طرح نہیں ہوگا نا. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فیئر الیکشن ہوگا؟ یہ کوئی 88 نہیں شیخ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ فیئر الیکشن نہ ہو فیئر الیکشن؟ اگر آپ کی بات کوئی میں مان لوں، یہ کوئی 88 90 93 تو اگر فیئر الیکشن نہیں ہوگا تو پھر تو وزیر اعظم بھائی جان سن تو لیں. فیئر الیکشن کیا؟ اب وہ دور نہیں ہے کہ جب رات کو ہم ادھر سے وہ لکڑ منڈی سے آتے تھے ٹوٹی ہوئی گلی میں سے، اور صبح راتوں رات سڑکیں بنی ہوتی تھی. کی بات کر رہا ہوں. یہ چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میاں نواز شریف اگر نہیں وزیر اعظم بنیں گے تو پھر کون بن سکتا ہے؟ سر دیکھیں، وہ جو الیکشن جیتے گا وہی بنے گا. میاں نواز شریف کیوں نہ بنے، الیکشن لڑے. لیکن نظر تو ہے نا کہ الیکشن ہو رہا ہے. سلیکشن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی پیسے بچا لو، لوگوں کو لڑائی جھگڑے بچا لو اور میاں نواز شریف کو سیدھا بنا دو، اس طرح تو نہیں ہو سکتا. الیکشن جو جیتے میاں نواز شریف صاحب دے اپنا منشور، دے ایجنڈا، اور عوام اسے پسند کریں گے تو میاں نواز شریف صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے. نہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ ایک پارٹی کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کو سینڈ بیگ بنا دیا جائے، ان کو الیکشن لڑنے کا موقع نہ دیا جائے، ان کو اپنا میسج دینے کا پبلک گیدرنگ نہیں، جو کسی بھی پارٹی کا حق ہے وہ ہر پارٹی کا حق ہونا چاہیے. اسپیشل سلوک کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. شیخ صاحب، استحکام پاکستان یہ بھی ایک مثلا اس کو کہا تو جاتا ہے کہ یہ پارٹ 2 ہے جی میں اپنا نون لیگ کا. لیکن اگر استحکام پاکستان اگر فارورڈ ہوتی ہے، آگے آتی ہے، تو جہانگیر ترین وزیر اعظم بنیں گے یا پھر اپنا عبدالعلیم خان صاحب بنیں گے؟ دیکھیں جی یہ ابھی قبل از وقت ہے. تو بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا تو میاں نواز شریف والا ہی حال ہے آلموسٹ. اچھا ٹھیک ہے، وہ نااہلی جو بھی ہوئی ہے وہ اس کا شکار ہے نا. تو جب الیکشن ہوگا آپ استحکام پاکستان کو کیوں نون لیگ کا؟ آج آپ نے وہ ادھر جلسے میں تقریریں نہیں سنی؟ عبدالعلیم خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ جو 7 باریاں لے چکے ہیں ان کو پھر دوبارہ موقع دیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تحریک انصاف کو بھی وہ بھی کنارہ کر گئے. جی کنارہ ان کو اون کوئی نہیں کر سکتا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کی جو مسئلے مسائل ہیں آپ اس کو کس طرح، الیکشن کی ویو اور ہوتی ہے، روٹین میں معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. ابھی جب الیکشن کمپین سٹارٹ ہوگی اس کا ٹیمپو بنے گا، تقاریر ہوں گی، منشور آئے گا عوامی. سب سے پہلے تو منشور پھر استحکام پاکستان پارٹی نے دیا ہے کہ منیمم تنخواہ 50,000 روپے ہوگی، 300 یونٹ بجلی کے فری ہوں گے نوجوانوں کو. ویسے میں ان کے منشور کی قدر کرتا ہوں، منشور تو بہت اعلیٰ ہے. اب ان کی کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی، اب یہ تو یہ دیکھیں نا، میری بات سنیں، میں کوئی بات تو کروں نا، وہ ہونا نہ ہونا بعد کی بات ہے. پہلے میں اپنا آئیڈیا تو دوں نا. کوئی چیز بنانے کے لیے کوئی سوچ تو رکھنی ہوتی ہے نا کہ آپ کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں، کاشتکاروں کے کیا مسائل ہیں. بجلی مہنگی ہے، کھاد مہنگی ہے. وہ میرے خیال سے اس وقت جو عوامی مسئلے مسائل ہیں، یہ استحکام پاکستان پارٹی کو کوئی اچھا اور تگڑا استاد مل گیا ہے جس نے لوگوں کا جو دکھ ہے اس کو ایڈریس اس وقت آج کے دن تک استحکام پاکستان پارٹی ہی کر رہی ہے. جی اچھا شیخ صاحب، ایک چیز یہ بھی آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشنر نے بیلٹ پیپر پہ بلے کے نشان کا کہہ دیا کہ جی یہ تو ہوگا، لیکن ایک دوسری طرف ان کا جو ہے وہ گھیرا اتنا تنگ کر دیا گیا کہ کوئی پتہ باہر نکلتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اچھا یہ ایک پہلو ہے. اب آج ہی کی ڈیولپمنٹ دیکھیں نا، الیکشن اناؤنس ہوا ہے تو جو سابق سپیکر قومی اسمبلی تھے اسد کیسر صاحب کو گرفتار کر لیا اینٹی کرپشن نے. اب یہ سال سے زیادہ حکومت ہو گئی تھی. عموماً ہم یہ 80s میں دیکھتے تھے کہ جو حکومت جاتی تھی اس کے خلاف کیسز بن جاتے تھے اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اسے معافی نہیں ہونی چاہیے، قتل بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب یہ الیکشن کا پروسیجر سٹارٹ ہو گیا ہے تو پھر ان کو وہ کارروائیاں کم از کم روکنی چاہیے جس سے یہ تاثر سامنے آئے کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو ویسے بھی ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، قطع نظر ان کے جنہوں نے 9 مئی میں جو بھی معاملات کیے ہم ان کے قطعی حق میں نہیں ہیں. لیکن سیاسی پارٹی کو سیاسی جدوجہد سے نہیں روکنا چاہیے. اپنا پیغام دیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے
تو اس کی ساکھ بنے گی. یہ تو اپنا شیخ صاحب جو سے سیاسی جدوجہد تو اپنی جگہ، لیکن یہ پوری مشینری جو سی ہے نا، ایسا لگ رہا ہے کہ پوری مشینری ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اب یہ آنے والا وقت بتائے گا. الیکشن شیڈول اللہ خیر کرے، ہمیں اچھے کی امید کرنی چاہیے. اور دیکھیں الیکشن شیڈول اناؤنس ہوا ہے تو آج کے دن میں پاکستان کی سٹاک ایکسچینج اپنی ہائیسٹ 53,000 بھی کراس کر گئی نا. تو یہ خوش آئند چیز ہے. اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا. جی شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے، ناظرین کو بڑی اچھی آپ نے باتیں بتائیں. اب ناظرین، اب جو بال ہے وہ آپ کے کورٹ میں ہے. اب کون کس پارٹی کا وزیر اعظم بنے گا وہ عوام کے ووٹ کی طاقت سے آئے گا. پھر الیکشن کروانا الیکشن کمشنر کا کام ہے، آپ کا کام ہے، آپ نے جس کا حق ہے اس کا ووٹ دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھی شیخ عثمان کو اجازت دے دی ہے. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.